بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لمحہ جب بیوی آپ کی باہوں میں سمٹتی ہے، جب اس کی سانسیں آپ کی سانسوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، جب آپ دونوں کے صرف جسم ہی نہیں بلکہ دل اور روح ایک ہو رہے ہوتے ہیں، اس لمحے اگر بیوی کے چہرے پر سکون نہ ہو، اس کی آنکھوں میں شرارت نہ ہو اور اس کے لمس میں لرزش بھی نہ ہو، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعی آپ کے ساتھ ہے یا پھر صرف آپ کے قریب ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے؟ آج جو بات میں آپ سے کرنے والی ہوں وہ محض بات نہیں، وہ ایک ایسا راز ہے جو ہر شوہر کو ضرور معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ صحبت کے دوران اگر 3 خاص قسم کے خیالات ایک مرد یا عورت کے دل میں آئیں تو سمجھ لو وہ صرف جسم کا رشتہ نبھا رہی ہے، دل کا نہیں نبھا رہی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ جملہ سننے میں عام سا لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے جو سچ چھپا ہے وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت سب سے زیادہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور سب سے بڑا دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ اس لیے آنکھیں کھول لو، دل کو تیار کر لو، کیونکہ آج تمہیں وہ باتیں بتانے جا رہی ہوں جو تمہیں کسی نے نہیں بتائیں اور شاید کوئی بتا بھی نہ سکے۔ اگر یہ 3 خیال ذہن میں آئیں تو سمجھو عورت تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو لاکھوں گھروں کی خاموش بربادی کی اصل جڑ ہے۔ اس وقت جب ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے سب سے قریب لاتا ہے، جب وہ ہر دیوار، ہر فاصلہ توڑ کر اس کے جسم اور روح تک پہنچتا ہے، تو وہ یہ اطمینان رکھتا ہے کہ اب اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر اسی لمحے بیوی کے دماغ میں کوئی اور خیال چل رہا ہو تو کیا وہ رشتہ واقعی خالص رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، ہندو پنڈت نے اپنی کتاب کو شاستر میں لکھا ہے کہ ایک جوان عورت کے اندر مرد سے زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اب ذرا رک کر سوچیں، یہ بات ہمیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو، اور نہ ہی دین کی روشنی سے واقف ہیں، مگر پھر بھی وہ عورت کے جسم میں چھپی ہوئی اس فطری طلب کو پہچان چکے ہیں جو بعض اوقات مرد سے بھی زیادہ شدت رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر شوہر اپنی بیوی کی اس کیفیت کو سمجھے بغیر صرف اپنی ہی تسکین کے لیے رشتہ نبھائے تو وہ عورت دھیرے دھیرے اندر سے ٹوٹنے لگ جاتی ہے، اور پھر جب اس کے جذباتی اور جسمانی ضرورت کو کوئی اور غیر مرد سمجھنے لگے تو وہ عورت دھوکہ دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، عورت صرف جسم کا نام نہیں، وہ ایک آگ ہے جو شوہر کی محبت سے بجھتی رہے تو رشتہ خوشبو بن جاتا ہے، اور اگر وہی آگ مسلسل نظر انداز ہو جائے تو وہ کسی اور کی باہوں میں پناہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، اپنی بیوی کو صرف نبھاؤ نہیں، سمجھو بھی، اسے سنبھالو بھی اور اس کی کیفیت کو پہچانو جو شاستر والے بھی جان چکے ہیں، مگر ہم ابھی بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو ہندو پنڈت نے کوک شاستر میں ایک ایسی بات لکھی ہے جو ہر شوہر کے دل کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ملاپ کے دوران بیوی تم سے 5 چیزیں مانگے تو سمجھ لو وہ صرف تمہارے جسمانی رشتہ نبھا رہی ہے، اس کا دل تمہارے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ وہ صرف ایک نفس پرست عورت ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے اندھوں کی طرح بھاگ رہی ہے۔ اسے نہ تمہارا احساس ہے، نہ رشتے کی قدر، نہ تمہاری محبت کی کوئی اہمیت، نہ رشتے کی قدر ہے، نہ محبت کی اہمیت ہے۔ ایسی عورت تمہیں کسی بھی دن، کسی بھی لمحے دھوکہ دے کر تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلی جائے گی اور تم پیچھے بیٹھے سوچتے رہ جاؤ گے کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا۔ میرے بھائیوں، جب کوئی عورت اس وقت یعنی میلاپ جیسے مقدس اور قریبی لمحے میں بھی کچھ مانگنے لگے تو وہ حقیقت میں تمہیں نہیں دیکھ رہی ہوتی بلکہ وہ اپنی لذت، اپنے نفس، اپنی خود غرضی کی تسکین چاہ رہی ہوتی ہے۔ وہ تمہارے جذبات کو نہیں، صرف اپنے مزے کو اہمیت دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، جو عورت اس لمحے بھی کچھ مانگنے کے بارے میں سوچے، تمہیں محبت دینے کے بارے میں نہ سوچے، تو وہ رشتہ نبھانے والی نہیں بلکہ وہ رشتے کو جزوی طور پر استعمال کرنے والی ہے۔ ایسی عورت کا دل وفا سے خالی ہوتا ہے، وہ صرف اپنی خواہش کو پوجتی ہے، اور جس کا معبود صرف نفس ہوتا ہے، جس کا معبود نفس ہو جائے وہ کسی کی بھی وفادار نہیں بن سکتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو اگر بیوی اپنے شوہر سے ملاپ کے دوران مانگ لے تو پھر سمجھو وہ عورت وفادار نہیں بلکہ نفس پرست ہے اور جلد تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ پہلی چیز جو وہ مانگتی ہے وہ ہے زیادہ وقت اور طویل محبت۔ میرے بھائیوں، اگر بیوی ہر بار تم سے یہ کہے کہ مجھے تھوڑا اور وقت دو، ابھی پیار جاری رکھو، اسے ختم نہ کرو، مجھے مکمل تسکین چاہیے، اور تمہیں بار بار جسمانی عمل کو لمبا کرنا پڑے صرف اس لیے کہ وہ مکمل مزہ حاصل کر سکے، تو یقین مانو وہ تم سے محبت نہیں کر رہی بلکہ وہ صرف تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ ایسی عورت کا دل تمہارے لیے نہیں دھڑکتا، وہ صرف اپنے جسم کو تسکین کے لیے تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ وہ ہر لمحے تمہارے لمس سے نہیں بلکہ اس وقت کو ناپ رہی ہوتی ہے جو اسے مکمل سرور دے سکے۔ اور میرے بھائیوں، جب عورت کا دل رشتے سے ہٹ کر صرف لذت کی گنتی پر آ جائے تو سمجھ لو اس کا دل کہیں اور الجھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم صاحب کے پاس ایک نوجوان شوہر آیا، اس کے چہرے پر غم، تھکن اور الجھن کے گہرے آثار تھے۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا، حضرت، میری بیوی ہر بات میں میٹھی ہے، میرے ساتھ ہنستی ہے، میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، لیکن جب ہم ایک بستر پر ہوتے ہیں، ایک بستر پر لیٹے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں مجھ سے ہٹ کر کسی ان دیکھے خیال میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے ہاتھ میرے جسم پر تو ہوتے ہیں مگر اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ عالم نے اس نوجوان کی بات غور سے سنی اور پھر اسے ایک قصہ سنایا۔ کہا، ایک جنگل میں 2 پرندے رہا کرتے تھے، ایک نر اور ایک مادہ۔ نر ہر روز شکار کرتا، دانہ لاتا، مادہ کے لیے
لیے گھونسلہ بناتا، رات کو دونوں ساتھ ہوتے، لیکن مادہ کی آنکھیں ہر بار آسمان پر لگی رہتی۔ ایک دن نر نے پوچھا تم کہاں دیکھتی ہو؟ وہ بولی اس پرندے کو جو ہوا میں بلند اڑتا ہے، وہ مجھے زمین پر رہنے سے زیادہ آسمان پر اڑنا سکھاتا ہے۔ نر خاموش ہو گیا اور اسی رات وہ مادہ اس کے گھونسلے سے ہمیشہ کے لیے کہیں اڑ کر چلی گئی۔ یہ مثال سناتے ہوئے عالم نے نوجوان سے کہا اے میرے بیٹے، عورت اگر جسم کے قریب ہو لیکن دل کے ساتھ نہ ہو تو وہ آسمان پر کسی اور کے ساتھ اڑنے کے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ دن آتا ہے جب وہ اسی خواب کے پیچھے تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ لہٰذا آنکھیں کھولو، دل سے محسوس کرو اور بیوی کے ہر رویے کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ بستر پر بدن سچ نہیں بولتے، دل بولتا ہے، نگاہیں بولتی ہیں اور خاموشی چلاتی ہے۔ اور اگر تم نے یہ سب نہ سنا تو کل وہی خاموشی تمہارے رشتے کا جنازہ پڑھ لے گی۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی۔ دوسری چیز جو اگر بیوی ملاپ کے دوران شوہر سے مانگ لے تو پھر سمجھ لو وہ عورت تم سے محبت نہیں کرتی بلکہ تمہیں صرف ایک ذریعہ سمجھتی ہے، وہ ہے بار بار پوزیشن تبدیل کروانا۔ میرے محترم بھائیو، جب ایک عورت محبت جیسے نازک اور قریبی لمحے میں بار بار تم سے یوں کہو کہ ایسے کرو، میرے ساتھ یوں محبت کرو، یوں کرو، میری مرضی کے مطابق کرو، تو وہ اس عمل کو عبادت نہیں بلکہ ایک کھیل سمجھ رہی ہوتی ہے۔ وہ تمہیں اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی ہے، وہ تمہاری محبت نہیں چاہتی بلکہ اپنی مرضی چاہتی ہے۔ ایسی عورت کے دل میں عزت نہیں، شرم نہیں، محبت نہیں، بس لذت ہوتی ہے۔ وہ شوہر کے ہاتھوں کو محبت کا لمس نہیں بلکہ کھلونے کی ڈور سمجھتی ہے جسے جب چاہے گھما سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک شریف شوہر خاموش رہ جاتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا میری بیوی مجھ سے خوش نہیں، کیا وہ کسی اور کا انداز تلاش کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، جب ایک عورت اس قدر بے چینی سے ملاپ کے دوران انداز بدلنے کی ضد کرے تو اس کی نظروں میں تم نہیں ہوتے بلکہ وہ منظر ہوتا ہے جو شاید اس نے فلموں میں دیکھا ہو یا اس نے کسی اور کے ساتھ محسوس کیا ہو۔ ایسی عورت کی نظروں میں شوہر کی اہمیت نہیں ہوتی، صرف وہ لذت ہوتی ہے جو اسے مکمل خود غرضی کے ساتھ حاصل کرنی ہے۔ وہ محبت نہیں چاہتی، وہ سکون نہیں مانگتی، وہ صرف اپنی طلب کا سامان چاہتی ہے، چاہے وہ سامان شوہر کی عزت روند کر ہی کیوں نہ ملے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک بزرگ نے ایک نوجوان سے پوچھا تم نے اپنی بیوی کو محبت دی یا صرف لذت دی؟ جوان نے فخر سے کہا میں اسے خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن انداز بدلتا ہوں، ہر رات نئی خواہش پوری کرتا ہوں، ہر بار اس کے کہنے پر طریقہ بدلتا ہوں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا بیٹا، عورت وہ ہے جو شوہر کے ساتھ ہر حالت میں خوش ہو، جسے انداز سے زیادہ شوہر کا پیار عزیز ہو، لیکن اگر وہ ہر رات تمہیں بدلنے پر مجبور کرے کہ تم یوں محبت کرو، یوں کرو، تو وہ تم سے نہیں تمہارے عمل سے وابستہ ہے، اور جس دن اسے کوئی اور وہی عمل کر زیادہ بہتر انداز میں مل جائے گا تو وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، بات کرتے ہیں تیسری چیز کی۔ تیسری چیز جو اگر شوہر سے بیوی مانگ لے، ملاپ کے دوران مانگ لے، تو سمجھ لو وہ عورت تم سے وفادار نہیں ہے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی غلام ہے۔ وہ ہے محبت کے دوران شوہر سے فحش یا بے حیائی والے الفاظ بولنے کا مطالبہ کرنا۔ میرے بھائیو، وہ لمحہ جب بیوی شوہر کے قریب ہوتی ہے، جب دو جانیں ایک ہو رہی ہوتی ہیں، جب رشتے کا سب سے بڑا پہلو، پاک پہلو سامنے آتا ہے، اس لمحے میں اگر عورت شوہر سے کہے کہ مجھ سے ناپاک الفاظ میں بات کرو، مجھے گندے انداز میں پکارو، مجھے ایسے لفظوں میں سنو جس سے میرے جسم میں سنسنی دوڑ جائے، تو سمجھ لو اس کی فطرت میں شرم باقی نہیں، حیا مٹ چکی ہے اور وہ اس دائرے سے باہر نکل چکی ہے جسے اللہ نے بیوی اور شوہر کے درمیان مقدس رشتے کے لیے مقرر کیا ہے۔ ایسی عورت کا دل تمہارے اخلاق سے نہیں جڑا بلکہ وہ ناپاک باتوں سے لذت لیتی ہے، اور جو لذت گالیوں، فحاشی یا بے حیائی سے حاصل کی جائے وہ ہمیشہ نفس کی پستی کا ثبوت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، بیوی جب شوہر کے منہ سے ناپاک الفاظ سننے کی خواہش کرے تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہی ہوتی ہے وہ اس عمل کو روحانی عبادت نہیں بلکہ جانوروں جیسا کھیل سمجھ رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ اس انداز میں بات کرے جس انداز میں باہر کی دنیا والے کرتے ہیں، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ عورت اگر گھر کے اندر وہ الفاظ سننا چاہتی ہے جو باہر بازار میں بولے جاتے ہیں تو وہ شوہر کی نہیں بازار کی عورت بن چکی ہے۔ ایسی عورت کی سوچ بتاتی ہے کہ وہ محبت میں نہیں شیطانی وسوسوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ ان لمحوں کی پاکیزگی سے نہیں گزارنا چاہتی بلکہ انہیں گندگی اور لغویات سے بھر دینا چاہتی ہے۔ اور میرے بھائیو، جب حیا مر جائے وفا وہاں دفن ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر بیوی صحبت کے دوران تم سے بے شرمانہ باتیں سننا چاہے، فحش الفاظ کا تقاضا کرے تو خبردار ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، صرف تمہاری زبان سے نکلی بے حیائی کو پسند کرتی ہے۔ اور جو عورت بے حیائی سے محبت کرے وہ دیر بدیر تمہیں ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں پر تمہارا دل، عزت اور ایمان تینوں ٹوٹ جائیں گے۔ یاد رکھو، میرے کریم نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے قریب ہو تو حیا کے دائرے میں رہ کر قربت اختیار کرے، کیونکہ شیطان ہر اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے جس میں فحاشی شامل ہو۔ چوتھی چیز جو اگر بیوی ملاپ کے دوران یا اس کے فوراً بعد شوہر سے مانگے تو میرے محترم بھائیو یقین کر لو کہ وہ عورت وفادار نہیں ہے بلکہ موقع پرست اور نفس کی قیدی ہے، اور وہ چیز ہے شوہر کی پراپرٹی یا جائیداد اپنے نام کروانے کا مطالبہ۔ سوچو یہ کتنا خطرناک لمحہ ہوتا ہے جب بیوی تمہارے جسم کے قریب ہو، تمہاری باہوں میں ہو، تمہاری تھکن، محبت، قربانی سب اس کے سامنے ہو، مگر اس کا ذہن ایک ہی بات میں الجھا ہو، یہ سب کچھ میرے نام کب ہوگا۔ یہ کوئی محبت نہیں، یہ صرف نفع کا سودا ہے۔ ایسی عورت تمہارے ساتھ نہیں جڑی ہوتی، وہ تمہارے مال سے وابستہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آج کل کے معاشرے کی کئی عورتیں ایسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ وہ نکاح کو عبادت نہیں بلکہ ایک ذریعہ سمجھتی ہیں مال کمانے کا۔ وہ شوہر کی خدمت کو فرض نہیں مانتی بلکہ سرمایہ کاری سمجھتی ہیں۔ ان کی سوچ بس اتنی ہوتی ہے کہ
اگر میں بیوی ہوں تو مجھے شوہر کا سب کچھ ملنا چاہیے، چاہے وہ دل ہو یا گھر کی چابیاں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے شوہر ایسے لمحات میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور پھر وہی عورت کسی دن ان کے سینے پر بیٹھ کر طلاق مانگتی ہے یا پھر کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ شریعت کو نہیں صرف دنیا کو جانتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، جس عورت کا دل وفا سے خالی ہو، جو محبت جیسے پاک لمحے کو بھی لالچ کا موقع سمجھتی ہو، وہ بیوی کے روپ میں چھپا ہوا طوفان ہے۔ وہ تمہیں صرف اس وقت چاہتی ہے جب تم دینے کے قابل ہو، اور جس دن تم کچھ نہ دے سکو وہ تمہارے جذبات سمیت تمہاری عزت، تمہاری پہچان، تمہارا نام سب کچھ روند کر چلی جائے گی۔ ایسی عورت کے لیے نہ شرم ہے، نہ دین ہے، نہ حیا۔ وہ رشتہ اس لیے نبھاتی ہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ تم سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ کڑوا سچ ہے میرے بھائیوں، لیکن سن لو، جو بیوی اپنی وفا کا سودا تمہارے مکان، زمین یا بینک بیلنس سے کرے، وہ دنیا کی سب سے بڑی دھوکے باز ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے مانگ رہی ہے کیونکہ وہ تم سے پیار کرتی ہے، نہیں، وہ مانگ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ تمہیں کمزور سمجھ چکی ہے، اور کمزور شوہر کے سامنے وہ عورت اپنی زبان کے زہر سے پوری زندگی کو جلا ڈالتی ہے۔ وہ رشتے کو، بچوں کو، گھر کو، سب کچھ کو جلا کر کھا کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک تاجر کا بیٹا جس نے بہت ہی محبت سے اپنی بیوی کو بیاہا تھا، شادی کے کچھ سال بعد اپنے والد کے سامنے آ کر روتے ہوئے بولا، باجی وہ میرے ساتھ سب کچھ کرتی ہے، ہر رات مجھے خوش کرتی ہے، لیکن صبح ہوتے ہی مجھے کہتی ہے کہ یہ مکان میرے نام کر دو، یہ پراپرٹی میرے نام کر دو، فلاں زمین میرے نام لگوا دو۔ کہتی ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو سب کچھ مجھے دے دو۔ باپ نے اسے خاموشی سے سنا اور اسے ایک پرانا صندوق کھول کر دکھایا جس میں ایک اد جلی تصویر، کچھ خط اور طلاق نامہ رکھا تھا۔ باپ بولا، یہ تیری ماں نہیں، میری پہلی بیوی کی نشانی ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا۔ اس وقت میں نے ساری جائیداد اس کے نام کر دی اور اگلے ہی دن وہ سب کچھ لے کر یہاں سے چلی گئی، میرے بیٹے سمیت۔ پھر باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، عورت اگر بستر پر تم سے زمین مانگے تو سمجھ لو وہ زمین نہیں بلکہ تمہاری زندگی کھودنے آئی ہے۔ میرے بھائیو، یہ حکایت سن کر بھی آنکھیں کھول لو، کیونکہ جو عورت تمہارا لمس، تمہارا پیار، تمہاری تھکن دیکھ کر بھی محبت سے نہیں بلکہ دستاویزات سے متاثر ہو، وہ تمہاری نہیں بلکہ وہ صرف موقع کی بیوی ہے، اور موقع کبھی وفادار نہیں ہوتا، وہ بس وقت بدلنے کی دیر دیکھتا ہے۔ کتنی بدکار عورتیں ہیں، بد کردار عورتیں ہیں جو آج بھی شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس چلی جاتی ہیں، پکنک پہ جاتی ہیں، موبائل پر چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہیں، فون کرتی ہیں، میسیجز کرتی ہیں، ہنستی ہیں، اپنی تصویریں بھیجتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ہم تو صرف دوستی کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، جس عورت کے نکاح میں کوئی مرد ہو اور وہ کسی غیر کے ساتھ لمحے گزارے، اس کے ساتھ اپنی مسکراہٹ بانٹے، اپنی خوشی کا وقت اس پر قربان کر دے، وہ عورت بیوی کہلانے کے قابل نہیں، وہ صرف ایک جسمانی رشتہ نبھانے والی دکھاوے کی مجسم تصویر ہے۔ ایسی عورت کے پاس شرم نہیں، غیرت بھی نہیں ہوتی اور ایمان بھی نہیں ہوتا، سب سے بڑھ کر حیا جیسی دولت بھی نہیں ہوتی۔ وہ بیوی نہیں بلکہ فتنہ ہے جو ایک مرد کو اندر سے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایسی عورت کا لباس پردے سے ہو سکتا ہے، زبان نرمی سے بول سکتی ہے، لیکن اس کی نیت، اس کا دل اور اس کا نفس بدبودار ہوتا ہے، جو گھر کی عزت کو گلی کے تماشے میں بدل دیتا ہے۔ اور پھر جب طلاق یا بربادی کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ عورت سب کچھ شوہر پر ڈال دیتی ہے کہ وہ ظالم تھا، سخت تھا، محبت نہ دے سکا۔ کیا تمہارے شوہر نے تمہیں اس لیے بیاہا تھا کہ تم باہر جا کر غیر مردوں کے ساتھ پکنک مناؤ؟ کیا اس نے تمہیں اس لیے عزت دی تھی کہ تم فیس بک پر اپنی تصاویر لگا کر ہر نظر کو اپنا تماشا بناؤ، نشانہ بناؤ؟ کیا اس نے تمہیں اس لیے اپنے دل کی ملکہ بنایا تھا کہ تم دوسرے مردوں کی باتوں پر ہنسو، ان سے خوشبوؤں سے بھرے پیغامات لو اور اپنے شوہر کے پاک لمس کو چھوڑ کر غیر مردوں کے الفاظ سے دل کو بہلاؤ؟ نہیں، تمہیں تو اس رشتے کا تقدس سمجھنا تھا جو اللہ کے نام پر جڑا تھا، تمہیں تو وہ وفا نبھانی تھی جو نکاح کے الفاظ میں وعدہ بنی تھی، مگر تم نے اسے نفس کی بھیٹ چڑھا دیا۔ تم نے اپنے جسم کو زبان، اپنی زبان کو زہر اور اپنی آنکھوں کو بے حیائی کا آئینہ بنا دیا، اور پھر تمہیں لگتا ہے تم معصوم ہو، تمہیں لگتا ہے تمہیں اللہ نہیں دیکھ رہا۔ تمہارا شوہر تو شاید خاموش ہے، شاید صبر کر رہا ہے، شاید تمہیں وقت دے رہا ہے کہ تم سنبھل جاؤ، لیکن یاد رکھو جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو وہ نہ شوہر بچا پائے گا، نہ دوست، نہ وہ موبائل اور نہ وہ جگہ جہاں تم اپنا گناہ چھپاتی ہو۔ اور تم جو یہ سمجھتی ہو کہ تم آزاد ہو، تمہیں حق ہے کہ تم جس سے چاہو بات کرو، جس سے چاہو تم ہنسو، جس سے چاہو دل لگاؤ، تو سن لو، بیوی کے لیے سب سے بڑی عزت اس کی وفا ہے اور سب سے بڑا گناہ اس کی بے وفائی۔ تم اگر بازاروں میں ہنستی ہو، دوستوں کے ساتھ گاڑیوں میں گھومتی ہو، پارکوں میں بیٹھتی ہو، غیر مردوں کے ساتھ تصاویر بنواتی ہو یا ویڈیو کال پر ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرتی ہو، تو تم نے نہ صرف شوہر کے دل کو زخمی کیا ہے بلکہ تم نے اپنی آخرت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ تم صرف دنیا کے چند لمحاتی مسکراہٹوں کے پیچھے وہ رشتہ گنوا بیٹھی ہو جس کے سائے میں جنت کی ہوا مل سکتی تھی۔ تم وہ عورت ہو جو خود ہی اپنے سر سے رحمت کا آنچل کھینچ رہی ہے اور اپنی عزت کے جسم کو نفس کی آگ میں جھونک رہی ہے۔ تم جتنا بھی خوبصورت میک اپ کراؤ، پردے میں رہو، مذہبی باتیں شیئر کرو، مگر جب تک تمہارے دل میں شوہر کے سوا کسی اور کا خیال پڑ رہا ہے تب تک تمہارا کردار پاک نہیں۔ تم صرف ایک مکار ادارہ ہو جو دنیا کو بے وقوف بنا سکتی ہے لیکن اللہ کو نہیں۔ آج کی کئی عورتیں اپنے گھروں کو بربادی خود اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں۔ انہیں یہ گمان ہے کہ شوہر ان پر روک ٹوک نہ کرے، ان سے پوچھنے کا حق ہو
ہو، لیکن خود اگر بازار میں جائیں، کسی غیر محرم کے ساتھ کھانا کھائیں، پارکوں میں گھنٹوں بیٹھیں، کالز کریں، تو وہ ان کا حق ہے۔ یہ عورتیں اپنے نفس کو آزادی سمجھتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ شیطان کی غلامی میں جا چکی ہوتی ہیں۔ اور جو شوہر رات دن کام میں لگا رہے، جو بیوی کو سہارا سمجھتا ہے، وہ ان حرکتوں کا جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کا دل مر جاتا ہے۔ وہ بظاہر جیتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ خدارا میری بہنوں، اس طرح کے گناہ کرنا چھوڑ دو، شوہر کے لیے دل میں وفا رکھو۔ جب تم شوہر کے لیے وفادار ہو جاؤ گی، تم دنیا میں بھی سرخرو ہوگی اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہترین جزا دے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر رشتے میں مخلص پن رکھے، شوہر کو بیوی کے لیے وفادار بنائے اور بیوی کو شوہر کے لیے وفادار بنائے۔ آمین ثم آمین۔